تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کی ایک بات بتاتے ہیں، بہت مجھے بھی متاثر کر گئی۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ کو کوڑے مارے گئے تھے، 100 کوڑے مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ چھل گئی تھی، آپ جو ہے جھک کر کے چلے جا رہے تھے درد اور شدت کی وجہ سے۔ راستے میں ایک ڈاکو ملا، اس کا کچھ نام بھی ہے، ڈاکو چوری میں اس کا بڑا نام تھا، چوری میں بڑا نام تھا۔ سنیے کتنی بات ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس ڈاکو نے مجھے پوری زندگی کا سبق دیا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں راستے میں وہ ملا، کہا احمد بن حنبل ذرا آؤ، میں تم سے ایک پتے کی بات کرتا ہوں۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کوڑے کھا کے آئے ہو؟ کہا ہاں 100 کوڑے مارے گئے۔ اس نے کہا، اس نے چوری کرتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، چوری کرتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، چوری کرتا ہوں پکڑا جاتا ہوں، اور جب جب پکڑا جاتا ہوں کوڑے کھاتا ہوں۔ اب تک میں نے 15,000 کوڑے کھائے۔ کتنے؟ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل سے وہ کہہ رہا ہے 15,000 کوڑے کھانے کے بعد بھی میں نے چوری اب تک نہیں چھوڑی۔ اے احمد بن حنبل، 100 کوڑے کھا کر کے تم حق کو نہیں چھوڑ دینا۔ جب میں چوری جیسے گناہ کو نہیں چھوڑا اتنے کوڑے کھا کر کے، تو تم صرف 100 کوڑے پر ہی حق بات کو چھوڑ مت دینا، تم اپنے پر جاری رکھو۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب برائیوں پر اتنے کوڑے کھا کر کے بھی کوئی برائی سے لگا رہتا ہے تو میں حق کے ساتھ ظلم سہ کر کے کیوں نہ لگا رہوں۔ آج اسی کی بات ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ علماء دب کے ہوئے بیٹھے ہیں، بہت سارے ہمارے مشائخ ہیں یا بڑے ہیں جن کو آج قیادت کرنی چاہیے تھی، وہ خوف کے مارے تھر تھر کر رہے ہیں کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کتنے معاملات کریں گے۔ ہوگا ہی، خود ہمارے اوپر انہوں نے کیس رکھے ہیں، کتنے مقدمات میں ہم کو گھما رہے ہیں، آپ جانتے ہیں ان چیزوں پر کیا قصور ہیں ہمارے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کھڑے ہونا کوئی جرم ہے؟ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور رسالت، ناموں سے رسالت کے لیے اگر کھڑا ہوا تو خود میرے اوپر تقریباً انہوں نے کتنے مقدمے دائر کیے۔ یہ میرے لیے عیب کی بات نہیں، عیب اس وقت ہوگا جب میں کسی کا قتل ناحق کر کے جاؤں، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کبھی نہ کرے۔ چوری ڈکیتی یا کسی برے کام میں کوئی جیل جائے تو اور رسوائے زمانہ ہے، لیکن الحمدللہ حق کا اعلان کرتے ہوئے اور ناموں سے رسالت کے لیے بات کرتے ہوئے اگر کوئی گیا تو میں سمجھتا ہوں وہ شہادت کے مقام پر جا رہا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں۔ اور اسی خوف سے اگر تم یہ حق بات چھوڑتے رہ جاؤ گے تو پھر زمانہ تمہیں اس قدر بزدل بنا دے گا جیسے آج کے حالات ہیں، جو تمہیں وہ کہا جائے گا وہ سب چیزیں کرنی پڑ جائیں گی۔ اسپین کے یہی حالات ہیں، اسپین میں نام تک مسلمان رکھنے نہیں دیتے، جہاں ہماری 700 سالہ اسلامی تاریخ ہے، آج وہاں مسلمان ہیں لیکن اسلامی نام کے ساتھ نہیں، پہچان بھی نہیں سکو گے آپ۔ وہ بس مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن ان کے نام تک نہیں۔ کیوں؟ ہر وہ چیز وہ لے رہے ہیں جس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ جب بزدلی گھر کر جاتی ہے تو آدمی اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزو، جب یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑی آئیڈیل بھی ہے، وہ 14 سال انتظار میں رہے کہ میرا مولا ایک نہ ایک دن مدد نازل فرمائے گا، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے یوسف کو زمین پر تمکنت عطا کی، یعنی اختیار عطا کیا، کہاں جیل میں رہنے اور کہاں سیدھے وزیر اعظم، وزیر کی کرسی پر۔ وہ مولا بے حساب عطا کرتا ہے، اس کی حکمتیں نہیں جان سکتے کہ کب وہ کہاں سے اٹھا کر کہاں رکھے گا۔ نبی کو نبی کے گھر سے کنویں تک لایا، اور کنویں سے بازار میں، بازار سے زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر سے جیل میں، اور جیل سے سیدھے بادشاہ کے وزیر اعظم کے تخت پر۔ کیا کبھی اس طرح کا سفر آپ نے دیکھا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بادشاہ مصر نے اپنا تخت دے دیا اور وہ خود دستبردار ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام تخت مصر پر قائم رہے۔ پھر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ روایت ملتی ہیں زلیخا کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا، اور پھر وہ بوڑھی ہو چکی تھی، ان سے نکاح بھی فرمایا، روایات ہیں۔ تو اس قصے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں ایک اچھی بات مجھے یہ ملتی ہے کہ آخر مفسر شہیر علامہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو گناہ کرنے کے بعد بھی
یعنی نبی کی توہین تو اللہ برداشت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں یہ معاف کرتا ہے. اکثر جگہوں پر یہ ہے نبی کی توہین کرنے والے منافقین ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا کہ نہیں بھائیوں؟ اس کے باوجود وہ معاف کیے گئے اور جنت میں جانے والے. اس میں ایک سوچنے کی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے مفسرین کی نظریں کہاں تک جاتی ہیں. وہ فرماتے ہیں ان بھائیوں نے جو کام کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، لیکن کس وجہ سے ڈالا تھا وہ پتا ہے تمہیں؟ یعقوب علیہ السلام کی نظر میں محبوب بننے کے لیے. یعنی ایک نبی کی قرب حاصل کرنے کے لیے دوسرے نبی کو انہوں نے تکلیف دی، اسی لیے ان کو معاف کر دیا گیا. تو نبی کے قرب میں، نبی کی محبت حاصل کرنے کے لیے جب کسی سے ایسی خطا ہو جائے تو بھی اللہ اسے معاف فرما دے گا. یہ مفسرین نے فرمایا. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے، سوالات بھی باقی ہیں، انشاءاللہ العزیز پھر کسی موقع پر عرض کریں گے. اللہ تعالی یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ٹاپک نکاح رکھا گیا ہے. سوال اس میں مہر کے متعلق ہے. پہلا سوال یہ ہے، مہر میں دینے کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ مہر مال ہونا چاہیے. مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے. شریعت نے یہ مہر مقرر کیا ہے، تو جو بھی بہتر مال ہو سکے، چاہے آپ سونا دے سکتے ہیں، چاندی دے سکتے ہیں یا رقم دے سکتے ہیں، لیکن بہترین مہر وہ ہے جو عورت کی خواہش کے مطابق ہو. لیکن عورت بھی اتنی لمبی خواہش نہ کرے، بلکہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق دیکھ کر کے مہر، دونوں زوجین کی رضامندی سے ہی مہر متعین ہوتا ہے. تو مہر میں کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مہر میں کیا کیا چیزیں دی تھیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کیا تھا؟ اس کے متعلق ایک حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے. آپ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نکاح فرمائیں، اب وہ میں حساب بتاؤں گا تو حساب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیونکہ پرانے اوزان ہیں، پہلے کے وزن ہیں. فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو جو مہر عطا فرمایا ہے وہ اوقیہ جو ہے ایک وزن ہے. اوقیہ ایک وزن ہے. فرماتی ہیں کہ 12.5 اوقیہ چاندی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو مہر میں عطا فرمائے. 12.5 اوقیہ. اوقیہ کیا چیز ہے؟ اب کے زمانے میں وہ کتنا ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہے. ایک اوقیہ ہوتا ہے 130 گرام 636 ملی گرام. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 130 گرام 636 ملی گرام ایک اوقیہ کا یہ وزن ہے. اب آپ 12.5 اوقیہ کا وزن کر لیں کتنا ہوتا ہے. تو تقریباً میں نے ایک لگ بھگ اندازے میں ابھی جو کیلکولیٹ کیا ہے، تو پورا میں یہ ملی گرام میں نہیں لایا ہوں، لیکن تقریباً کی بات کر رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو مہر عطا فرمایا وہ 1 کلو 650 گرام چاندی تھی. 1 کلو 650 گرام چاندی. تو نئے نئے دولہے محفوظ کر لیں، 1 کلو چاندی خرید لیں. 1 کلو 650 گرام چاندی. ہاں اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں آپ، کوئی ضروری نہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر آپ نے پوچھا ہے تو میں نے یہ مہر بتایا ہے. اور ساتھ ہی میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مہر تھا، مہر فاطمی مشہور ہے، 400 مسقال چاندی کہا جاتا ہے. لیکن جو ہمارے فقہاء کرام نے تحقیق کی ہے تو مہر فاطمہ جو تھا وہ 1 کلو 866 گرام 66 گرام 1 kg اور 866 گرام چاندی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر رکھا تھا، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے تھا، یعنی آپ کو دینا تھا.
تیسرا سوال ہے کہ نکاح کے لیے لڑکے والے لڑکی کے گھر والوں کو بہت پریشان کرتے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں۔ اس پر میں نے کئی مرتبہ اپنی تفسیروں وغیرہ میں بھی کہا ہے کہ دیکھیں ہندوستان میں بہت سارے رواج جو ہے غیر مسلموں سے لوگ لے چکے ہیں۔ اصل میں نکاح کا بوجھ پورا لڑکی کے اوپر ڈالنا یہ سراسر ظلم ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ لڑکا جو ہے یا لڑکے کی طرف سے مانگ ہوتی ہے جہیز کی اور لڑکی کے کپڑوں کی، خود کے جوڑے کی، علاوہ الگ سے پیسوں کی، پھر گاڑی کی۔ کوئی ظلم ہے؟ تو اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ اور تم نے لڑکی جن کے گھر میں پیدا ہوئی اس کے اوپر تو آفت ڈال دی ہو۔ اور اتنا ہی نہیں، شادی کرنے کے بعد کے بھی معاملات دیکھیں تو سب لڑکی کے گھر میں۔ دولہا خرچہ کیا کرتا ہے؟ مرد ہو کر کے فقیر کی زندگی گزار رہا ہے، مرد ہے لیکن بھیک مانگ رہا ہے لڑکی سے۔ کیسی یہ بے حیائی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد پیدا کیا، تم کو معاش کا ذمہ دیا، تم کماتے ہو، لیکن بیچاری جو نہیں کماتی اسی سے تم جہیز بھی مانگ رہے ہو، گاڑی بھی مانگ رہے ہو، پیسے بھی، اور اپنے پہننے کا جوڑا بھی۔ اتنا ہی نہیں، شادی میں پوری برات لے کر کے اسی کے گھر پہ ٹپکتے ہیں اور پورا کا پورا اس کا صاف کر کے آئیں، اور اس میں بھی اگر کچھ کمی ہو تو ہمیشہ کے لیے اس کو عیب لگائیں۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پر لڑکے یہاں سوائے ولیمے کے کوئی خرچہ نہیں کرتا، ولیمے کے بعد بھی ساری جمعہ کی وہیں جا کر کے کرتا ہے لڑکی کے گھر میں۔ پھر بچہ کے پہلے کی بچے کی ولادت ہو تو وہ بھی لڑکی کے گھر والے پر، عقیقہ ہو تو وہ بھی لڑکی کے گھر والے پر۔ تم نے احسان کر دیا کیا لڑکی کے گھر پہ ایک بچہ پیدا کر کے؟ تمہاری ذمہ داری ہے۔ عرب میں یہ رواج نہیں ہے آج بھی، وہاں پر لڑکے کے اوپر ہے، لڑکے کے اوپر ہے کہ لڑکا عورت کو دے کر کے لائے گا، کیونکہ وہ اللہ نے اس کو تمہارے حوالے کیا ہے، نہ کہ تم کو اس کے حوالے کیا ہے۔ دلہنے ہوئے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ان کو دلہن ہونا چاہیے کہ یہ سب مانگ رہے ہیں بیچارے، کیونکہ عرب میں دلہن مانگتی ہے، مہر مانگتی ہے، جہیز وہ مانگتی ہے، وہ گھر مانگتی ہے کہ مجھے لے کر جا رہے ہو کہاں رکھو گے۔ اسی طرح بیچارہ ہمارا ہندوستانی لڑکا مانگتا ہے جو کہ دلہن بن رہا ہے۔ تو میں نوجوانوں سے کہوں گا تم بے حیا دلہن مت بنو، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، تم خود اپنے ہاتھ سے کماؤ اور عورت کا اچھا مہر دو اور اس کے گھر سے مطالبے نہ کرو۔ اسلامی رواج اور شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ ہاں اس کا باپ، لڑکی کا باپ جو خوشی سے دے دے اس کو لے کر کے آؤ، کہ یہ بھی سنت ہے کہ وہ گھر گرہستی کی چیزیں باپ خوشی سے اپنی بیٹی کو دیتا ہے تو وہ لے کر کے آئے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مطالبہ کرنا ناجائز ہے۔ عورت کے گھر سے اس طرح کی فرمائشیں کرنا، فلاں چیز چاہیے فلاں چیز چاہیے، یہ ہمارے ہاں غیر مسلموں سے آیا ہے۔ میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا ہرگز اس بلا میں نہ پڑو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں حقیر اور ذلیل بنا دے گا، کیونکہ حدیث میں ہے جس نے عورت کے مال کو دیکھ کر کے نکاح کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو محتاج بنا دے گا، بھکاری بن کر کے رہو گے۔ اور ایک سوال یہ، آج کے دور میں انگیجمنٹ کے بعد بہت سے لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے لگ جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بھائی یہ انگیجمنٹ کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کہ بس ایک شادی پکی کرنے کی بات ہے، نہ کہ شادی ہوئی، شادی پکی کرنے کی۔ اگر وہ انگیجمنٹ ٹوٹ گئی تو تمہاری ساری باتیں بھی ختم ہو جائیں گی، کیا کیا باتیں کر چکے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ سب کیا عقل آپ کی تسلیم کرتی ہے جو آپ کی بیوی ابھی بنی نہیں، اس سے بیوی جیسے بات کرنا؟ اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں۔ ایک بات یاد رکھو، تم ہزار چھپ کر کے بات کرو یا علل اعلان بات کرو، اللہ شاہد ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے دکھانے کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے اس پر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت شاہد ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں جس چیز کی اجازت دی۔ اتنا بھی صبر نہیں، ابھی منگنی ہوئی، زندگی پوری پڑی ہے بات کرنے کے لیے آپ کو۔ بیوی لاؤ، روزانہ اس کے ساتھ 4 گھنٹے بات کرو، کیا حرج ہے؟ لیکن یہ دیکھنے کو ملتا ہے جتنی باتیں ہیں وہ سب شادی سے پہلے ہی کی، انگیجمنٹ سے شادی کے بیچ کا جو وقفہ ہے وہ تقریباً پوری زندگی کی باتیں وہیں کر چکے ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی سوالات بہت آتے ہیں ہمارے پاس عورتوں کے کہ ہمارا شوہر 5 منٹ بھی دیتا نہیں ہم کو، گھر میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، آتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے یہی کہا یہ صاحب جتنا بات کرنا تھا وہ تم سے انگیجمنٹ کے بعد کر چکا ہے،
اب کیا کرے گا بیچارہ. ہاں جنہوں نے بات نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت رکھے. اب یہاں پر ایک طریقہ ایک صاحب نے اور بھی سوال کیا ہے, اسی سوال کو میں اس میں جوڑ کر کے کہہ دوں گا. آج کل کیونکہ کمیونیکیشن بڑھ چکی ہیں تو جب انگیجمنٹ ہو جائے, سوال انہوں نے کیا دولہا انگیجمنٹ اپنے سسر اور ان کے چند گواہوں کے سامنے نکاح کر لے اور یہ کہہ دے کہ قبول ہے تاکہ آگے چل کر کے اپنی ہونے والی دلہن سے بات کر سکے, تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل یہ بہت اچھا طریقہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ انگیجمنٹ جب ہو رہی ہے, آپ ویسی بھی انگیجمنٹ ہلکی پھلکی کہاں کر رہے ہیں آج, اس کے لیے بھی ہال بک کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, ساری تقریباً ایک شادی کے جیسے کر رہے ہیں. تو کیوں نہ ان دونوں کو بٹھا کے قبل تو کہلا دیں, قبول ہے کہلا دیں, ہو گیا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے. جب رخصت کرنا ہے ہو سکتا ہے ایک اور ریسیپشن رکھ لیں شادی کی. یہ اگر دو گواہ وہاں پر موجود ہیں, اب سسر ہو یا نہ ہو ضروری نہیں ہے, لیکن آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان دو گواہ ہیں وہاں پر انگیجمنٹ کے بعد, اور لوگ جان بھی رہے ہیں, اسی وقت اگر ایجاب و قبول ہو گیا تو نکاح ہی ہو گیا. اس کے بعد آپ کھل کر کے بات کرو, آپ کی بیوی ہے وہ شرعی بات کر سکتے, آپ صبح بات کرو, دوپہر میں بات کرو, رات میں بات کرو, کل بات کرو. یہ طریقہ اچھا ہے کہ انگیجمنٹ میں ہی ایجاب و قبول ہو جائے, اور جب اس کو عورت کو لانا ہے تب پھر آپ کوئی شادی کا دن مقرر کر کے عورت کو رخصت کرو. ایسا بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسے ہی فرمایا. پہلے 3 سال پہلے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا نکاح ہوا, لیکن حضور کے حرم میں وہ آئی نہیں. 3 سال کے بعد وہ رخصت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تشریف لائیں. تو اس طرح بھی آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب سوال ایک یہ ہے, شادی میں بہت سے رسم و رواج کرتے ہیں جیسے کہ ناریل پھوڑنا, جلوہ ڈالنا, کیا یہ سب حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیں, ناریل بھی پھوڑو, انڈے بھی پھوڑو, جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کو میں لمٹ آپ کو بتا دوں, کیونکہ شادی جو ہے یہ خوشی کا وقت ہوتا ہے. جیسے مہندی لگانا, ہلدی لگانا, یہ سب ہمارے یہاں کے رواج ہیں. یہ ضروری نہیں کہ پوری دنیا میں ہلدی لگ رہی ہو, ہمارے علاقے میں ہوتی ہیں, ہندوستان میں پھیلی ہوئے ہیں. شریعت ایسی کسی بھی رسم کو منع نہیں کرتی جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرا رہی ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ خوشی آپ کے لیے جائز ہے, بس اتنا دیکھیں کہ شریعت کے خلاف کوئی چیز تو نہیں جا رہی. ہاں, ہلدی کھیلنے میں, آپ لیمو کھیلنے میں, کہیں لڑکیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ بے تکلف ہو گئے, خلط ملط ہو گیا, ایک حرام کام آپ نے کیا, اور ایسا رسم جائز نہیں. باقی آپ سارے لوگ ہلدی ایک آپ کر رہے ہیں, وہاں ضیاء بھی نہ ہو. آپ اگر ہلدی چہرے وغیرہ پہ گورے ہونے کے لیے لگاتے ہیں تو خوب لگائیں, سارے ایک دوسرے کو لگا لیں. اس رسم میں کوئی وہ نہیں, شریعت اس کو منع نہیں کر رہی ہے. اسی طرح سے اب یہ جلوے کی بات ہے, جلوہ کیا چیز؟ وہی جو رخصتی کے وقت جو عورتیں گیت گاتی ہیں, یہی کوئی حرج نہیں. پہلے مجھے وہ شعر سننا پڑے گا کہ عورتیں گاتی کیا ہیں. مطلب اگر وہ کوئی کفریہ باتیں نہیں کہتی ہیں, حرام باتیں نہیں کہتی ہیں, تو خوب وہ گائیں, کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ عرب میں بھی رواج تھا کہ جب دلہنوں کو رخصت کیا جاتا تھا تو آس پڑوس کی جو سہیلیاں ہوتی تھیں وہ گنگناتی تھیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی کیونکہ وہ خوشی کا دن ہے. بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح واضربوهن بالدفوف, نکاح کا اعلان کرو اور اس وقت جو ہے دف بجا کر کے آواز سے لوگوں کو بلاؤ. چھپ کر کے نکاح نہیں ہوتا, تو دف بجانے کی اجازت جب ہے تو یہ خوشی شریعت کی لمٹ میں ہے, شریعت کے حدود میں. تو میں نے ہر ایک, اب کیا کیا میں رسم و رواج آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری جگہوں پر وہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. ایک فارمولہ بتا دیا کہ کوئی ایسا رسم جس میں حرام کاری ہو رہی ہو اس سے بچیں, باقی کوئی بھی خوشی آپ کر سکتے ہو کریں. حرام کاری جیسے اجنبی مرد کا اجنبی عورتوں سے ایک دوسرے کو مل جانا, خلط ملط ہونا, ناچنا ڈانس کرنا, یا حرام چیزوں کی گنگنانا جیسے گانوں پر رقص ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں اگر نہیں ہیں تو سارے رسم و رواج شادی میں جائز ہیں, کوئی حرج نہیں. اور سوال ہے, کیا نکاح کے لیے بنا داڑھی والا انسان کی گواہی لے سکتے ہیں؟ ہاں لے سکتے ہیں, لیکن اس داڑھی والے کو کہیں کہ آئندہ چل کر داڑھی رکھ لے, سنت ہے.
دوسرے مذہب کے لڑکی یا لڑکے سے شادی کرنا اسلام میں کیسا ہے؟ ناجائز ہے. آپ کی شادی ہوگی ہی نہیں جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کرے. دوسرے مذہب کے ساتھ تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا بلکہ وہ زنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم مشرکوں سے ہرگز نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. اور اللہ نے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اگرچہ تم کو وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تم کو کوئی کافر پسند آئے، لیکن اللہ فرماتا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ، مومن بندہ سب سے تو بہتر ہے تمہارے لیے. وہ لڑکی کے لیے بھی فرمایا گیا، لڑکے کے لیے بھی، اور مومنہ عورت تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. ہاں اگر کوئی اسلام میں آ چکے ہیں، جیسے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، سارا ثواب کا کام کسی عورت کو نکاح کرنے میں ہی کچھ نوجوان سمجھتے ہیں کہ وہ تھی نان مسلم، میں نے اس کو اسلام قبول کروا دیا ہے، وہ مسلمان بنی ہے. میرے عزیزوں، صرف شادی کے لیے اگر کوئی اسلام آیا ہے تو وہ پتہ نہیں اسلام کب تک ٹھہرتا ہے. اب اگر کوئی توبہ کر بھی لیتا ہے تو شریعت نے یہاں پر وہ بھی ایک ہمارے پاس سسٹم رکھا ہے کہ 6 مہینے انتظار کیا جائے، کیونکہ توبہ کے آثار ظاہر ہونا چاہیے کہ وہ سیریس ہے یا نہیں، یا تو پھر وقتی طور پر توبہ کیا ہے. تو اگر کوئی اسلام بھی لایا ہے تو اس کو 6 مہینے انتظار کریں، اور چاہیں تو اس کے بعد نکاح کر لیں. سوال یہ ہے اگر دولہا جہیز نہ لے اور مہر بھی ایسا دے کہ ہونے والی زوجہ کو اتنے سورے یاد کروائے گا اور دلہن بھی اس چیز سے راضی ہے، تو ایسا مہر کیسے ادا کیا جائے؟ کیونکہ مہر شادی سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے. حدیث پاک میں اس کا ذکر تو ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، یہ ابھی حدیث ہم نے ابھی پڑھی. انہوں نے کہا کہ میرا نکاح آپ چاہیں تو کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں فرمائی. محفل میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ رغبت نہیں رکھتے تو مجھے نکاح کروا دیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے پاس کچھ مہر ہے دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا میں غریب ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. کہا جاؤ ایک انگوٹھی اگر مل جائے تم کو، لوہے کی انگوٹھی ہو تو لے آؤ، مہر میں کچھ تو دینا ہوگا. انہوں نے کہا میرے پاس لوہے کی انگوٹھی تک بھی نہیں. سب چلے گئے محفل میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا حل معک من القرآن، کیا تمہارے پاس تم کو قرآن کی کوئی سورہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کذا و کذا، یہ سورتیں یاد ہیں. کہا جاؤ اس خاتون کو وہ سورتیں یاد کراؤ، یہی تمہارا مہر ہے. تو قرآن کی تعلیم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر مقرر فرمایا. تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں یہ ہے کہ تعلیم اس پر اجرت ہوتی ہے، اور وہ اجرت جو ہے وہ مہر مقرر کیا جائے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ نہیں ہے. مہر ہمارے ہاں کوئی قیمت والی چیز ہی ہونی چاہیے، اور کم سے کم مہر. سوال یہاں پر یہ بھی ہے اقل مہر کیا ہے، کم سے کم کتنا دینا چاہتا ہے؟ یعنی 1 روپے 2 روپے نہیں. شریعت میں کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم ہے. 10 درہم فی زمانہ کتنا ہوتا ہے؟ 3 گرام 265 ملی گرام چاندی. 3 گرام چاندی 3.265. سمجھ میں آ گیا؟ یہ چاندی اتنا جو ہے 1 درہم کی مقدار ہے. یہ 1 درہم چاندی 3 گرام 265 ملی گرام کی ہوتا ہے 1 درہم. اب 10 درہم آپ حساب کر لیں، تقریباً وہ 32 گرام چاندی اور 659 ملی گرام، تقریباً 32 گرام اور 659 ملی گرام چاندی یہ اقل مہر ہے. ابھی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے اس کا وزن آپ سونار سے معلوم کر سکتے ہیں. چاندی 32 گرام کتنی ہوتی ہے؟ وہ سب سے کم مہر ہے. اس سے کم مہر رکھنا جائز نہیں ہے. کیا شیخ لڑکا سید لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ یہاں پر یہ کفو کے مسائل ہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. شیخ لڑکا سید لڑکی سے نکاح، اس طرح سے جو برادریاں ہیں ہمارے ہاں، خاندان ہیں، اس کا بھی اعتبار کیا گیا ہے. اگر لڑکی کم عمر ہے اور سید لڑکی چونکہ اعلیٰ خاندان ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، تو جو بھی سید لڑکی کو نکاح کر کے لائے، نکاح تو ہو جائے گا اگر اس کے ماں باپ کو اعتراض نہ ہو تو. اگر لڑکی کے ماں